بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تاریکم فیکم ثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی۔ ناظرین، میں نے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا، جس کا معنی اور ترجمہ پیغمبر نے جاتے جاتے کہا، اے لوگو، میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرا عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ اس وقت اہل بیت خود رسول اللہ کے بعد مولا علی، فاطمۃ الزہرا سلام علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین، یہ اہل بیت ہے اور ان کے اولاد۔ مسلمانوں کو بہت بڑی غلط فہمی شاید جان بوجھ کر یا عقل کا اندھا ہے۔ پیغمبر یہ نہیں کہا میں صاحب چھوڑ کر جا رہا، اصحاب چھوڑ کر جا رہا، یہ زوجہ چھوڑ کر جا رہا، یہ نہیں کہا، یا امت چھوڑ کر جا رہا۔ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا، یہ آپ کو گائیڈنس کرے گی، آپ کو گمراہ نہیں ہو جائے گی۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ قرآن صامت ہے قرآن، قرآن ناطق ہے اہل بیت۔ میں ایک بہت بڑی بات کروں گا جس کو جولا کہتے ہیں، جس کو کشمیری میں منظور، جس میں بچہ رہتا ہے۔ بچہ قیمت رکھتا ہے، جولا قیمت نہیں رکھتا۔ قرآن قیمت رکھتا ہے، رحل قیمت نہیں رکھتا۔ کعبہ ایک جولا ہے جو ابتدا آدم نے کیا، نوح کے زمانے میں غرق ہوا، اور ابراہیم نے کعبہ کی دیوار کھڑا کیا، ابراہیم اور اسماعیل نے۔ اور یہ جو کعبہ ہے اس کا روح ہے مولا علی، جو اس میں ولادت ہوا، تبھی تو کعبہ رتبہ ہوا۔ کیونکہ جیسے انسان کی باڈی میں روح ہے، روح نکل گیا تو باڈی ڈیڈ باڈی، یہی یہ مولا کائنات، اس کو قرآن ناطق کہتی ہے۔ اگر علی اس میں نہیں آتے تو کعبہ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ تبھی تو اس سے پہلے ہے بیت المقدس۔ آدم سے لے کر خاتم تک کوئی بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا، صرف مولا علی۔ اور عرب کنٹری میں دو اجتماع بہت بڑا ہوا، یہ تمام مسلمان کو کتابوں میں، چاہے جو بھی مسلمان کتاب، صحیح مسلم، صحیح در منصور، ہماری اور تمہاری، ایک 13 رجب جب پیدا ہوا، اور دوسرا غدیر خم میں تمام عرب جمع گیا۔ جب فاطمہ بنت اسد ادر داخل ہوا، سب لوگ آیا، دروازہ کھولنے کی کوشش کیا، نہیں کھولا۔ آخر کار جناب کونین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے دروازہ کھولا، اپنی گود میں لیا۔ اس وقت شاید ماں نے کہا یہ گنگا بھی ہے اور آنکھ بھی نہیں کھولتا۔ جب رسول اللہ کی گود میں آیا، آنکھ بھی کھولا اور سورہ مومنین آیت پڑھا، قد افلح المؤمنون، یہ مولا علی نے، اور تورات بھی، سب کچھ۔ اس لیے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک اس میں دہان میں دیا، اس نے چوسا، اس لیے مولا فرماتا زکنی رسول اللہ زکن زکا، یہ مولا علی کا جملہ ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ آیا، جیسے ابو جہل، اے رسول، اے محمد، ہمارا ایک دستور ہے، یہاں ایک سانپ ہے، ہم سانپ کے سامنے بچہ رکھتا ہے، اگر وہ ڈس جائے گا تو بچہ حرامی ہے، یعنی اپنا باپ کا نہیں، اگر وہ سانپ کچھ نہیں کہ تو حلال زادہ ہے۔ اس کو لاؤ سانپ لائے گا، مولا علی چھوڑا گیا تو مولا نے اپنے انگشت مبارک دیا، سر سے پیچھے تک 2 حصوں میں تقسیم کیا، بن گیا حیدر کے والے تقسیم۔ اس کی ماں آئے، اس نے کہا حیدر، اس شہر کا بھی نام ہے حیدرآباد، نرد کی اس کو دکن کہتی ہے، یہاں ایک مولا کا پنجہ ہے، بہت تبرکات ہیں۔ اور یہ ہے مولا کی شان۔ کسی نے کہا نام کیا رکھا، اس نے کہا میں نے نام، اللہ نے نام رکھا بذر جبریل، علی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہے اہل بیت۔ اصحاب مت تولو مولا علی کے ساتھ۔ کسی عالم، بہت بڑا عالم، اس کے بیٹے نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا، بہت بڑا عالم، اس نے کہا علی، مولا علی کتنے نمبر پر ہے اصحابوں میں؟
اس نے گنتے گنتے 19 اصحاب گنا. جب 19 نمبر پر علی کا نام نہیں آیا، اس اولاد نے اپنے باپ کا گریبان پکڑا. اس نے کہا اتنا ضد، اتنا حسد ہوا، 19 نمبر آپ نے گنا، ابھی علی کا نام نہیں ہے. اس نے کہا نادان، ہاتھ چھوڑو. آپ نے اصحاب کہا، اصحاب میں علی نہیں آتا کہ آپ اہل بیت میں کو، اہل بیت میں پہلے نمبر پر ہے، یعنی علی اہل بیت میں. اصحاب جتنے بھی ہیں، چاہے سلمان، چاہے ابو ذر، چاہے مقدار، جتنے بھی اصحاب تھے، چاہے بلال، یہ سب کے سب کافر ہیں، سب کے سب کافر. ان لوگوں نے ایمان لایا. پہلے تو کافر تھا، شراب بھی پیتا، سب کچھ کرتا. ان لوگوں نے اسلام کی قلعے میں تھے. کوئی پہلے اہل بیت پہلے کافر نہیں تھے. یہ اسلام کی، یہ کیپٹل میں، یہ اسلام کی بین ہے، یہ اسلام میں پیدا ہوا. مولا علی مومنوں کا امیر پیدا ہوا. اسی لیے مولا مسلمان کہتے کرم اللہ تعالیٰ وجو، اس کا لغوی معنی ہے اس نے بتوں کی پرتش نہیں کیا. اہل بیت نے پرتش نہیں کیا کفر کی. اصحاب سب کے ساتھ کفر ہے، گناہ کار ہے. اہل بیت گناہ کار، خطا کار نہیں ہے. یہ سمجھو کیوں اندھے لگتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، ادھر کی بحث ادھر کی بحث. ابھی ایک لڑکی، کل ایک خاتون نے یہاں سری نگر میں مسلمانوں کو ٹیچر ہے، اس نے مجھے میسیج کیا کہ خاک کربلا شفا، خاک کربلا کیوں ہے، یعنی شفاعت یعنی حق ہے، یہ کیوں پاک ہے. میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے، یہ رتبہ رکھتا ہے. اس نے دلیل دیا، اس میں خون گرا. میں نے کہا اس میں 72 شہیدوں کا خون گرا، خاص کر علی اصغر اور امام حسین، اس لیے یہ خاک شفا بن گیا. اس نے دلیل دے اس میں زیادہ خون ظالموں کو گرا، یعنی ظالم واسنار بہت ہو گیا، ہزاروں. تو اس نے کہا وہ خون زیادہ اس میں گرا کربلا میں، تو وہ شہیدوں کا خون کم، تو وہ نجس ہو گیا. تو میں نے فقی طور اس کو جواب دیا. میں نے کہا سنو خاتون، جواب یہ ہے جب اگر پانی کا کور ہوتا ہے جیسے 1.5 فٹ، اس میں اگر ایک قطرہ نجس گرے گا، تمام فقہیات کہتے ہیں، تمام مسلم کتابیں، تمام عالم، یہ نجس ہو گیا، نہ ہم پی سکتے ہیں نہ ہم وضو کر سکتے ہیں. اگر رواں ہوا دریاؤ، چلتے ہوئے دریاؤ پر کتا بہہ رہا تھا، 1 2 ہزار کتا، ہر عالم کہیں گے، ہر مرجع کہیں گی یہ پاک ہے، کیونکہ یہ رواں دوا ہے. کربلا رواں دوا سمندر ہے، اس پر نجاست اثر نہیں کرتا جیسے دریاؤ پر. سمجھ گئے؟ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. دیکھو نیٹ سے مت دیکھو پھر مجلس پڑھو، نہیں. کسی نے سوال کیا، میں نے آپ نے قرآن، میں نے 1981 تفسیر قرآن پہلے کشمیری پہ پڑھا، مولوی یوسف صاحب کا کشمیری. اس کے بعد میں نے سید مقبول کا ترجمہ جو 2 حصوں میں 15 پارہ، وہ میں نے پڑھا. اس کے بعد فرمان علی کا، اس کے بعد ذیشان جوادی کا اور اشرف علی تھانوی کا، اور کچھ بہت کتابیں کچھ جو میں نے سرسری نظر ڈالا. اور اس کے بعد استادوں کی صحبت میں بیٹھا. تو ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھا، وہ مرثیوں میں بڑی واقف تھا. وہ اس دنیا سے چلا گیا، خدا اس کو جنت نصیب. اس کو نام ہے حاجی مہد حاجی. بہت وہ ہم کو مجلس میں ڈانٹتا ہے، کبھی کبھی زبردست اس کے منہ میں برا لفظ بھی نکلتا، وہ سکھانے کے لیے، مگر وہ صحیح کہتا. وہ ایک لفظ یہ کہتا کہ استاد کے بغیر مرثی یا مجلس مت پڑھو. وہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی ڈیوری سیکھے گا، ڈیوری پہلے اس کو کنیکٹر ہی کرنا ہے. ڈرائیور جب اس کو سٹیئرنگ دیتا وہ سائڈ میں رہتا، کیونکہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے گا. پہلے خالی سٹیئرنگ، پھر گیئر، پھر وغیرہ. یہاں بھی یہی، جب تک استاد آپ حاصل نہیں کریں گے، آپ کا مجلس پڑھنا، مرثیہ پڑھنا بے مقصد اور بے معنی ہے. بہت سری نگر میں میرے بہت استاد تھے، میں اس وقت وہ نام نہیں لیتا. اس میں جن لوگوں نے مرثیہ سکھایا یا مجلس پڑھنے کا مجھے استاد ہیں، لکھنؤ کے مرزا در صاحب، جو جس نے لا بورڈ الگ کیا، شیخ لا بورڈ، اس کا بیٹا یاسر بابا، اس نے مجھے اس کے 2-3 سال میں نے اس کی صحبت میں رہا، اس کی جم میں. انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. علم کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، قرآن کیا ہے. یہ بار بار کہا، یہ مولا علی روح ہے کعبہ کی پورے کا. اس وقت امام زمان ہے.
جیسے میری باڈی میں روح، میں اس وقت پاک ہوں، جب میرا روح نکل جائے گا جو میرے باڈی کے ٹچ کرے گا اس کو مسمیت کرنا کہ میں نجس ہوا۔ امر روح کیا ہے؟ سوال کیا لوگوں نے پیغمبر سے، خدا نے کہا اے رسول ان کا کہو روح امر ربکم، روح خدا کا امر۔ مولا علی ہے صاحب امر، روح کا مالک ہے مولا علی، یہ ہے شان مولا علی کا۔ یہ جیسے امام زمان، امام مہدی جو اس وقت موجود ہے، زندہ ہے، جو ظہور ہو جائے گا، یہ اس کائنات کا روح ہے۔ اگر روح ختم ہو جائے گا تو قیامت وہی ہے۔ یہ اس کی صدقے سے یہ دن رات چلتے ہیں امام زمان جو ہمارے سر پر ہے۔ یہ سوچنا چاہیے، اہل بیت الگ ہے، اصحاب الگ ہے، آپ ایک ہی جگہ دونوں۔ اس لیے ایک جملہ میں کہوں گا بس، جنگ جمل کے بعد امام حسن نے، حسن بصری ایک اصحاب تھا، اس نے فرمایا اے حسن بصری آپ جنگ میں کیوں نہیں ساتھ دیا؟ اس نے کہا مولا میں نے کفن باندھا، بیلٹ وغیرہ کوفور لگایا، پھر بولا، اس نے کہا عرض کہ میں جب میدان ہے میں نے ایک طرف زوجہ دیکھا رسول اللہ کے، ایک طرف مولا علی، میں کنفیوز ہو گیا کس طرف لڑوں گا؟ امام حسن نے کہا نادان، آپ پرمان سے جنس کا وزن کرتا، آپ نے جنس کے بدلے پرمان سے وزن کیا، پرمان کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اس نے کہا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی ہے، مولا علی، یعنی تمام کائنات علی کے پیچھے ہیں، علی رسول اللہ کے پیچھے ہے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا میرے بیت اگر جگڑا ہو جائے گا آپ کس طرف جائیں گے؟ جس طرف قرآن ہے نہیں اس طرف نہیں جائے، قرآن ہر ایک کے ہاتھ میں رہے گا۔ منافق جس طرف مولا علی رہے گا اس طرف قرآن بھی سمجھو، نبوت بھی، رسالت بھی، امامت بھی، انسانیت بھی۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا یہ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں پر خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھول۔ یہ مشکل کشا ہے، رسول اللہ کی مشکل کشا ہے کہ رسول اللہ نے خود جنگ خیبر میں ناد علی پڑھا۔ یہ اپنی کتابوں صحیح بخاری صحیح میں دیکھو ہے کہ نہیں، 39 دن اصحابوں نے کچھ نہیں کیا صرف بھاگنے کے سوا۔ مولا علی نے کچھ گھنٹوں میں قلعہ خیبر فتح کیا۔ لا فتح الا علی سیف اللہ ذوالفقار، علی کی محبت رکھو۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کے پاس عمر نوح ہے، یعنی حضرت نوح کی ایج ہے، ہر سال میں حج کرے گے، سونے کی پہاڑ درائے خدا دے گی، زانوں کو چور ہو جائے گے، یہ پیشانی باہر آ جائے گا، کمر کو کمان ہو جائے گی، اور صفائی مربے میں مر جائے گا۔ پیغمبر نے قسم کھایا اس کی قسم جس کی قبضے میں محمد کا جان، اگر اس کو علی کی محبت نہیں تو جنت کیا ہے، جنت کی خوشبو نہیں ملے گا۔ بیکار ہے اس حاجی کا چکر لگانا جس کو پتہ نہیں ولایت کیا ہے۔ ولایت ہے سب کچھ چکر لگانا کچھ۔ میں نے کہا ریل قیمت نہیں رکھتا، قرآن قیمت رکھتا، کعبہ نہیں قیمت رکھتا، اس میں روح کم وہ ہے مولا علی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔